KMC کے 22,000 سے زائد ریٹائر ملازمین اور 5,000 سے زائد ایسے ملازمین جو وفات پا چکے ہیں، ان کی بیوہ اور یتیم بچے فٹ پاتھ پہ آ چکے ہیں کیونکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ان کو کچھ دینے کو تیار نہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر نے یقیناً خطوط لکھے ہیں لیکن حاصل ضرب کچھ نہیں ہوا، اور 4 سالہ دور کے دوران محض 2017 میں اس وقت کے فائنینشیل ایڈوائزر خالد محمود شیخ کی کوششوں سے 1 ارب 10 کروڑ کے فنڈ سے ملازمین کے بقایا جات ادا کیے گئے تھے، لیکن تاحال ریکوری نہ ہونے کے باعث بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنے ریٹائر ملازمین کو کچھ نہ دے سکی۔ لیکن آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں جہاں وکلاء برادری سے مشورے کر رہے ہیں، وہیں ان کے حقوق دلوانے کے لیے آج بھی سرگرم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دھرنے احتجاج کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا بھی رخ کیا جائے گا۔ سنیے سید ذوالفقار شاہ کی زبانی۔ جولائی 2019 سے اضافہ کردہ پینشن کی 15% اضافے سے تاحال محروم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف فورمز پہ اس کا جو ہے احتجاج بھی کیا، اور مختلف فورم پہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ گزشتہ بجٹ، آئندہ سال کے بجٹ کے لیے بھی جو اجلاس ہوا تھا KMC کونسل کا، اس میں بھی بات چیت کی گئی اور احتجاج کیا گیا، دھرنا دیا گیا۔ یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ جیسے ہی فنڈز آتے ہیں تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے 22,000 ریٹائرڈ اور وفات یافتہ پینشنرز کو فوری طور پہ 15% اضافہ ادا کر دیا جائے گا، جس سے ملازمین میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ اور اتفاق کی بات اب یہ دیکھیں کہ مارچ اور ستمبر کے مہینے میں حبیب بینک لمیٹڈ، کیونکہ ہمارے پینشنر حبیب بینک سے پینشن لیتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ لائف سرٹیفکیٹ ہر 6 ماہ بعد دیا جاتا ہے۔ اس 6 ماہ کے بجائے اس دفعہ اس مہینے کی جو پینشن ہے وہ حبیب بینک KMC برانچ نے پہلے جو ہے پینشنرز کے اکاؤنٹس بند کیے، پھر ملک کی دیگر شاخوں میں بھی ان کے اکاؤنٹ بند کیے گئے، جس سے ملازمین میں سخت اشتعال پایا گیا اور کئی برانچوں پہ احتجاج ہوا۔ اور میں اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 5,600 سے زائد ہماری جو ریٹائرڈ اور فیملی پینشنرز ہیں، جن کو تاحال جو ہے ان کی پینشن کمیوٹیشن گریجویٹی ادا نہیں کی گئی ہے، جو کہ تقریباً 3.5 ارب سے زائد بنتی ہے۔ جب 3.5 ارب سے زائد کی یہ ادائیگیاں نہیں ہوئی تو اس سلسلے میں ہم نے احتجاج بھی کیا، اور میئر صاحب سے بھی متعدد بار میٹنگ کی ہے، میٹروپولیٹن کمشنر صاحب سے بھی کی ہے، اور ڈائریکٹر جو ویلفیئر ہیں اور فائنینشیل ایڈوائزر سے بھی ملاقات کر کے ان کو یہ مسئلے گوش گزار کیے۔ لیکن افسوس کہ میئر کراچی نے 4 خطوط لکھے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو، سیکرٹری بلدیات کو، سیکرٹری فائنانس کو، اور سپریم کورٹ کو بھی لیٹر لکھا، اور ہم نے بھی سپریم کورٹ کے سامنے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا تھا 15% تنخواہ اور 15% پینشن میں اضافے کے لیے۔ لیکن وہاں سے بھی ابھی تک جو ہے وہ ہیومن رائٹ سیل میں جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ یہ گزشتہ روز ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر عدنان احمد صاحب سے ملاقات کی، اور وہاں پر ایک مشاورتی اجلاس ہوا جسٹس ہیلپ لائن کے توسط سے۔ سابق جسٹس شہاب سرکی، سلیم ایکل ایڈوکیٹ، جاوید چھتاری ایڈوکیٹ اور ندیم شیخ ایڈوکیٹ نے بھی اس میں شرکت کی، اور اس میں بھی ہم نے طویل مشاورت کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی میئر صاحب نے لیٹر لکھ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کو بھی لکھ چکے ہیں، اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو صوبائی فائنانس کمیشن قائم کیا ہے، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ پینشن بیل آؤٹ پیکیج کے تحت جو ون ٹائم جو ہے ہمیں 3.5 ارب روپے جو ہے اس میں سے ادا کر دیے جائیں، تو ہمارے 5,600 جو ریٹائرڈ اور وفات یافتہ پینشنر ہیں، جنہیں جو 2015-16 سے اپنے واجبات سے جو ہے محروم ہیں، جنہیں صرف پینشن تو مل رہی ہے لیکن ان کے واجبات ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ان کی سماجی مسائل کا سامنا ہے، کئی کے مکانات کی تعمیر رکی ہوئی ہے، کئی لوگوں کی بچیوں کی شادی رکی ہوئی ہے، بچوں کی شادیوں کا معاملات ہیں، دیگر سماجی مسائل بھی ہیں وہ جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے میری یہی درخواست ہے کہ ون ٹائم جو ہے وہ پینشن بیل آؤٹ پیکیج کے تحت یہ 3.5 ارب روپے ادا کر دیے جائیں، اور اس کی کٹوتی پھر آئندہ جو آپ صوبائی حکومت کو NFC میں یا PFC کے سلسلے میں امداد دیں گے تو اس کو جو ہے وہ اس میں کور کر دیا جائے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں ایک پلان تیار کیا ہے، اور ہم پینشنرز کو تیار رہنے کا ہم ہدایت جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بھی دھرنا دیں گے،
KMC हेड ऑफिस के सामने एम ए जिन्ना रोड पर भी धरना देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि KMC काउंसिल के और मेयर कराची और डिप्टी मेयर भी हमारे हमरा होंगे, क्योंकि पैसे हुकूमत सिंध की तरफ से नहीं आ रहे। दीगर जो कटौतियाँ में आ रही हैं DMCs की तरफ से पेंशनर्स के लिए, वो भी जो है वो इजाफा के बगैर आ रही हैं। एक तो वो इजाफा जो है आउटसोर्स किया जाए ताकि पेंशनर्स को हम इजाफा अदा कर सकें, और इनके जो वाजिबात अदायगी के लिए है वो हम अब हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये जो मीडिया है कि खुसूसन KBS टेलीविज़न का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गाए बगाए हमारे मसाइल को आगे किया, और हम जो है ये पेंशन के लिए ये जो है मामलात को जारी रखेंगे। मैं इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और 3 दीगर सूबों की तरफ से जो इस साल बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया है उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकज़ी चेयरमैन और सूबाई सदर सिंध के हैसियत से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि पेंशनर्स को और तनख्वाहदार तबके को 10% इजाफा अदा किया जाए और ऐलान किया जाए इस सिलसिले में, जैसे कि सेनेट की कमेटी ने सेनेट ने रिकमेंडेशन दी है कि और पे एंड पेंशन कमेटी का ऐलान किया जाए। जो हमारे फ्रीज जो हमारे अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट है, इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल है, इसको जो है मौजूदा शरह से बहाल किया जाए। और मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं हुकूमत सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पेंशनर्स के मसाइल पर तवज्जो दें और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तय करदा उमूर के तहत 1 महीने के अंदर रिटायरमेंट के अंदर जो है वाजिबात अदा किए। KMC के रिटायर मुलाजमीन यकीनन लावारिस करार दिए जा चुके हैं और पेंशन शुरू हो भी जाए तो बकाया जात 3 साल गुजरने के बावजूद नहीं दिए जा रहे, जिससे वो इलाज मालजे की सहूलतों से भी महरूम है, बेटियों की शादियों से महरूम है। लेकिन अफसरान के असासे बढ़ते जा रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।